اگلے دنوں وہ باپا جانی کی ایک ویڈیو، اس کے اوپر ان کے جو سینکڑوں ہزاروں مریدین سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ایک مفتی تھے دعوت اسلامی کے، تو وہ فوت ہو گئے، ان کی قبر کے اوپر ایک مدنی قافلہ حاضری کے لیے گیا، تو کہتے ہیں اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی اور زہر کی نماز تھی۔ مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی۔ اندازہ کرو، اور نیچے لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے آڈینس کتنا اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں۔ زور کی نماز میں تو قرات اونچی ہوتی نہیں ہے، کہانی ہے، کوئی آواز نہیں سی آ رہی قبر کے اندر سے یا باہر سے۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، صحابہ اکرام کا سٹیٹس میں آپ کو بتاؤں، قبر تو بہت دور کی چیز ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا۔ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو، نبی علیہ السلام کی خدمت بھی اور موت بھی آپ کی موجودگی میں آئی ہے، بالکل ٹھیک رزلٹ نکالا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو، حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی ہے۔ صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر کوئی چادر نظر نہیں آئی، ان کے بزرگوں کو نظر آتا ہے جی قبر کے اندر کون نماز پڑھ رہا ہے، کوڑ مارے اور نماز زور کی، اور کہہ رہے کہ رات کی آواز باہر سنائی دے رہی تھی۔ زور میں تو آہستہ آواز سے ہوتی ہے، کوئی جھوٹ کرنا تھا تو مغرب عشاء کا ذکر کرتا ہے، لیکن وہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے نا، اور ہم تو تیار بیٹھے ہیں پکڑنے کے لیے، چھوڑ ہی نہ ہو تب بھی ہم پکڑ لیتے ہیں، جب کوئی اتنی چھوڑ کے جائے تو ویسے پکڑی جائے گی۔ تو صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف دوڑے، اگر کسی نے غلطی سے بھی کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا، یہ سمجھ کے کہ اس کی کیا ورت ہے، لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے تو رک گئے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رکے ہیں؟ فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کو تو نہیں قبر کا عذاب نظر آیا، ان کے بزرگوں کو کشف القبور ہوتا ہے، جی آخرت کا بتا دینا، اور چھڑ دو آخرت کا 10 دن دینا۔ یہ دیکھ کے نا، دیکھ کے میری میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ نہیں پڑھ سکتے، سمجھانا تو دور کی بات ہے جب تک انہوں نے سیکھا نہ ہو کہانیاں۔ اور دیکھیں یہ باپا جانی جو ہے نا، یہ کئی بار درس دیتے ہوئے نا اینک لگائی ہوتی ہے انہوں نے، اور جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں وہ سامنے پیڈ سے پڑھنے کے لیے ان کو اینک لگانی پڑتی ہے، اور زوم کر لیا کرو اینج کر کے، کم از کم انجینئر صاحب دے فتوے تو بچ جاؤ۔ اینک کے بغیر جو سامنے لکھا ہوا اردو نہ پڑھ سکے وہ دل کے حال جانے گا۔ کہانیاں کرانیاں بند کرو، جھوٹ اپنی طرف سے چیزیں بنا بنا کے مارکیٹ میں پھینکتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنے بزرگوں کا پھر اسیر کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے بزرگ تو یہ کر لیتے تھے، تو وہ کر لیتے تھے، تو یہ کر لیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ نے پھر ایک درخت کی ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کیے، اس پہ لگائے، اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دیکھ تو کوئی سکتا ہی نہیں، لیکن پھر میں اپنے اس ارادے سے پیچھے ہٹ گیا، مجھے خدشہ ہوا کہ تم اگر عذاب قبر سن لو تو اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے۔
اتنا خوف کھا جاؤ گے. صحابہ اکرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات, نبی علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں تو سنوایا بھی نہیں جائے گا, اور یہ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ ہے. جھوٹ بولو اور بولو, بولتے جاؤ, اسی لپیٹتے جاؤں گے تھوڑی. اینڈ ریڈی نے گچھی انہوں آگے لا دیں گے قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھ کے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں. تو یہ وہ تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں موٹی موٹی جو ان کے کلیم ہیں.